السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیو، یہ مٹی ہے اور اس کے اوپر لکھا ہے تربت اعلیٰ فال کربلا۔ فال مجھے تو نظر آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اور لکھا ہو، مال کال، یہ اللہ عالم۔ جو لکھا ہے میں نے تو وہی پڑھنا ہے، کیونکہ کوئی اس کے بارے میں ایسی کوئی معلومات نہیں ہے جو قرآن مجید میں ہوں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث شریف میں ہوں، تاکہ ہم لوگوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں اس کا تعارف کروا سکیں۔ چونکہ اس کے اوپر لکھا ہو تربت اعلیٰ کال یا فال کربلا یا مال کربلا لکھا ہے، اللہ عالم۔ تو اصل میں جو میں آپ بھائیوں بہنوں کو بتانا چاہتا ہوں اس کے بارے میں، شاید آپ لوگوں نے یہ پہلی بار دیکھی ہو۔ یہ جو مسجد نبوی میں یا مسجد حرام میں لوگ آتے ہیں جن کا تعلق فقہ جعفریہ کے ساتھ ہے یا روافضی ہیں، شیعہ ہیں، وہ یہ مٹی ساتھ لاتے ہیں، اپنی جیبوں میں ہوتی ہے ان کے، اور شاید ان کے لیے ہر نمازی کے لیے اس کا ہونا ضروری ہے۔ جیسے ہمارے پاس جائے نماز ہوتا ہے، ہم جائے نماز تو صرف اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ کسی جگہ پہ جو ہے مٹی ہو، گرد و غبار ہو یا جگہ نامناسب ہو تو آدمی نماز پڑھنے کے لیے وہاں اس کو استعمال کرے گا، لیکن ان کا یہ مقصد نہیں ہے۔ جو ہمارا جائے نماز کا مقصد ہوتا ہے ان کا یہ مقصد نہیں ہے، کیونکہ جائے نماز تو آپ کے کپڑوں کو بچاتا ہے اور آپ کے جسم کو مٹی سے گرد و غبار سے بچاتا ہے۔ تو یہ مٹی کا کیا مطلب ہوا بھائی؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انہوں نے اسلام کی ہر چیز کو بدلا ہوا ہے، ان کی اذان وہ نہیں ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، کیونکہ وہ اذان جو ہے وہ اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ الفاظ ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں انہوں نے اس اذان کو وہ نہیں کہتے، وہ اذان وہ کہتے ہیں جس میں اور بھی جملے ہیں، جیسے حی علی خیر الانام کے لفظ کہتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اشہد ان امیر المؤمنین علی الولی اللہ خلیفۃ بلا فصل، اور ایسے تفصیل سے انہوں نے، یعنی اتنا محمد رسول اللہ کی تعریف نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں وہ اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ صرف اتنا ہی کہتے ہیں، لیکن جب علی کی باری آتی ہے تو ان کے ساتھ بڑا لمبا چوڑا ایک تعارف ہوتا ہے، اشہد ان امیر المؤمنین ولی الامام المتقین، پتہ نہیں، اور پھر ولی خلیفۃ بلا فصل۔ تو یہ لمبی چوڑی اس کی تعریف ہے۔ اللہ کے رسول سے بھی زیادہ تعریف اور القاب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ لگائے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح مسجد کو بھی وہ امام بارگاہ کہتے ہیں، مسجد کا بھی نام انہوں نے جو ہے وہ نہیں رکھا جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور احادیث میں ذکر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من بنا للہ مسجدا، آپ نے مسجد نام رکھا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ یہ مسجد اللہ کے گھر ہیں، لیکن انہوں نے یعنی چونکہ قرآن اور حدیث کے موافق چلنا ہی نہیں ہے اور وہ ان کا اس پر ایمان ہی نہیں ہے، لہذا انہوں نے امام بارگاہ رکھا ہے۔ اسی طرح کلمے میں بھی وہ جو ہے وہ انہوں نے اضافہ کیا ہوا ہے، وہ کلمہ خالص نہیں ہے، اور آپ کو پتہ ہے جب کسی چیز میں کوئی چیز مکس کر دی جائے تو وہ اپنی حقیقت کھو بیٹھتی ہے۔ اگر آپ دودھ میں پانی ملا دیتے ہیں تو وہ اصلی دودھ نہیں ہے، تو اس کے جو اصل مقاصد ہیں دودھ کے وہ آپ کو نہیں ملیں گے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ قرآن مجید ہے، تو قرآن مجید کے بارے میں بھی ان کا جو بربلا عقیدہ ہے جو کتابوں کے اندر موجود ہے، جو اگرچہ ہمیں وہ بتاتے نہیں ہیں، ہمیں تو یہی کہتے ہیں کہ ہم قرآن مانتے ہیں، لیکن یہ غلط بیانی ہے ان کی، جھوٹ ہے ان کا، ہمارے ساتھ یہ دھوکہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اصل میں جو قرآن مجید ہے وہ امام غائب کے پاس ہے، جو 12واں امام ہے، جو یکا یک نکلے گا، نہ جانے کب آئے گا، وہ قرب قیامت یا اس سے پہلے پھر وہ ان کی نمائندگی میں یا ان کی قیادت میں کہتے کہ ہم جنگ کریں گے، مکہ مدینہ فتح کریں گے اور وہاں پر جھنڈے گاڑیں گے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قبر سے نکالیں گے نعوذ باللہ، اور ان کو کوڑے لگائیں گے جو تہمت لگائی ان لوگوں نے، اور اسی طرح حضرت عمر فاروق ابوبکر صدیق کو بھی
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو دفن ہے ان سے وہاں سے ان کو نکالیں گے۔ تو بڑی بڑی ان کی عجیب و غریب دعوے ہیں۔ انشاءاللہ یہ اپنے دعووں میں کبھی بھی فتح یاب نہیں ہوں گے، کیونکہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے مخالف دعوے ہوتے ہیں، باطل پر مبنی ہوتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان کو کبھی بھی کامیاب نہیں ہونے دیتے۔ ہاں وقتی طور پر کبھی ہو بھی جائے تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعمال کی شامت کی وجہ سے، جب ہم مسلمان جو ہیں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو صحیح معنوں میں فالو نہیں کرتے تو ہمارے لیے وہ بدبختی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دکھاتے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ تو اب اسی ضمن میں نے آپ کو عرض کی کہ بخاری اور مسلم کو بھی نہیں مانتے، حدیث کی بھی کتابوں کو وہ نہیں مانتے، صرف ہمارا منہ بند کرنے کے لیے یا ہمیں جو ہے وہ دھوکہ دینے کے لیے بخاری اور مسلم کے حوالے پیش کرتے ہیں، ورنہ ان کے جو ہے وہ اگر وہ بخاری اور مسلم کو ماننا چاہیں تو وہ حضرت ابو ہریرہ کے خلاف نہ ہوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف نہ ہوں، ابو بکر صدیق اور دیگر جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمیعاً جو خلفائے راشدین ہیں اور جو دیگر صحابہ کرام ہیں جو راوی ہیں اب بخاری میں جو ساری حدیثیں ان میں زیادہ تر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں اور اسی طرح عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہیں۔ تو چونکہ صحابہ کو ہی نہیں مانیں گے وہ اور ان کے خلاف ہوں گے، ان کو سب و شتم کریں گے اور ان کے بارے میں لوگوں کے دل ذہن سازی کریں گے خلاف ان کے عداوت اور دشمنی پر، تو لہذا بخاری اور مسلم کا خود بخود انکار ہو جائے گا۔ تو لہذا اصل بات یہ ہے کہ یہ قبلہ بھی ہمارا نہیں مانتے، یہ اپنا اس کو مٹی جو وہ کربلا کی ہے اس کو اپنا کعبہ تصور کرتے ہیں اور اسی لیے اس پر وہ سجدہ کرتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس یہ مٹی نہ ہو تو وہ دوسرے سے عارضی طور پر لیتا ہے اور ان کی بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ اس کو ظاہر نہ کیا جائے، جو ہے نا اس کو چھپاتے ہیں اور مسلمانوں کو دیکھنے سے گریز کرتے ہیں، اور بہت زیادہ کوئی اگر ان کا ہو جو زبردست یعنی شدید قسم کا متعصب تو وہ دکھا دیتا ہے، ورنہ نہیں۔ اب یہ اس کے بڑے سٹائل ہیں، یہ سٹائل بھی ہے، بڑے بڑے بھی ہیں، چھوٹے بھی ہیں، اور اسی طرح کچھ لوگ صرف مٹی رکھتے ہیں کربلا کی اور وہ جو ہے وقتی طور پر چٹکی رکھ لیتے ہیں، اس پر سجدہ کرتے ہیں۔ تو بھائیوں یاد رکھیں کہ اب قبلہ تو اس وقت تو نہیں بنا نا جب یہ کربلا کا واقعہ ہے، قبلہ تو ہمارا پہلا اسلام کا قبلہ جو ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے بیت المقدس کی طرف منہ کرتے مسجد اقصیٰ کی طرف، اور پھر جب مدینہ طیبہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی خواہش کو پورا کرتے ہوئے فرمایا قد نری تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلة ترضاها۔ اے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی، میں آپ کی مرضی اور خواہش کا جو قبلہ ہے جس کو آپ چاہ رہے ہیں، جو ابراہیمی قبلہ ہے خانہ کعبہ اور بیت اللہ، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، جو مکہ مکرمہ میں سب سے پہلا گھر بنایا گیا، میں اس کی طرف آپ کو منہ کرنے کی اجازت دیتا ہوں، احکامات جاری کرتا ہوں۔ اور پھر سب کو فرمایا فولوا وجوہکم شطر المسجد الحرام، کہ اب سارے کے سارے لوگ مسجد حرام کی طرف چہرہ کر لیں۔ اور ویسے اگر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی چیزیں عطا کی ہیں خاص الخاص آخر الزمان نبی کو، جس سے پہلے کسی نبی اور امت کو نصیب نہیں ہوئی۔ ان میں سے فرمایا کہ جعل الارض لی طہورا و مسجدہ، کہ پوری سر زمین کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے پاک کرنے والی اور مسجد بنا دیا، کہ اگر کسی جگہ مسجد نہیں ہے تو آپ کسی جگہ بھی اب اگر نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ وہاں نماز پڑھ لیں، وہ ساری کی ساری زمین نماز کی جگہ ہے، وہاں سجدہ کرنا اللہ کی عبادت کرنا جائز ہے۔ مثلا سفر کر رہے ہیں، صحرا میں جا رہے ہیں، ریترا علاقہ ہے، پہاڑوں کا علاقہ ہے، تو آپ وہاں ریتلی زمین پر یا پہاڑی علاقے پہ آپ جائیں، جو ہے وضو کریں اور نماز پڑھ لیں۔ اور اگر آپ کے پاس پانی نہ ہو اور اس جگہ پہ بھی پانی نہ ہو تو اور نماز کا وقت جا رہا ہے تو آپ وہاں اسی زمین پر دونوں ہاتھ ماریں اور آپ کا جو ہے چہرے پر اور ہاتھوں کے پشت پر آپ پھیر لیں تو آپ کا وضو کی جگہ تیمم ہو جائے گا۔ تو یہ اتنا عظیم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین دیا، جس کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پیر و مرشد ہیں، ہمارے قائد لیڈر مسوا اور ہمارے جو ہے نبی پیغمبر رسول ہیں۔ تو انہوں نے ان کو چھوڑا اور آپ کے بعد آپ کے نواسے جہاں شہید ہوتے اس کی مٹی کو خواہ بخواہ ایجاد کر لیا لوگوں کو کہ یہاں جو ہے یہ مٹی ہوگی تو سجدہ ہوگا، نہیں تو نہیں،
नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, अल-इयाज़ु बिल्लाह। ये मट्टी ऐसी देखें बड़ी हस्तियाँ हैं। हमारा इस्लाम जो है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह शहदा की कुर्बानियों से भरा पड़ा है। यहाँ जैसे दीगर सहाबा ने और दीगर मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी इस्लाम के लिए, उसी तरह सेम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत और कुर्बानी है। और हम इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह ताला तमाम हमारे शहदा अगले पिछले आज तक के सब की कुर्बानियों को कबूल करेगा और उनको सलाह देगा, और उनकी कुर्बानियों की वजह से जो इस्लाम फैल रहा है उसका भी अल्लाह ताला उनको सिला देगा और उनके लिए अजर सवाब जारी रहेगा। लेकिन ये कहना कि एक शहादत के नाम पर अपनी मर्ज़ी से उस मट्टी को कुछ दर्जा दे देना, यानी ये तो लाज़िम कुरान में हो, अल्लाह ताला बताए या अल्लाह के नबी बताएं, क्योंकि अल्लाह के नबी भी अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलते। आज आके बात तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी पर, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते वलौ तक़व्वल अलैना बअदल अक़ावील लअख़ज़ना मिन्हु बिल यमीन थुम्मा लक़तअना मिन्हुल वतीन। मेरे नबी एक बात भी, एक ज़र्रा बराबर भी मेरे दीन में शामिल कर लेते अपनी मर्ज़ी से, तो मैं उनको जो है ये जो इज़्ज़त दी पर, जो उनको रिस्पेक्ट दी है, जो इतनी बड़ी कदर उनकी हो रही है, जो उनके दर्जात बुलंद हो रहे हैं, जो उनके रहमतें और बरकतों का नुज़ूल हो रहा है, दुनिया में उनका नाम रोशन, आखिरत में, कब्र में, माशर में, पूरी दुनिया में, आलम में उनका नाम रोशन है, ये कभी ना होता। वो ज़रूर अपने गलती का खमियाजा भुगते दे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया, बल्कि उनकी गारंटी दी वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अतर से जो भी निकलता है वो अल्लाह का फ़ैसला होता है, अल्लाह की वही और अल्लाह का अहकाम, अल्लाह की तालीमात होती हैं जो लोहे महफूज़ हैं, बल व क़ुरआन मजीद फ़ी लोहे महफूज़। और इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस अमानत व दयानत की इंतहाई जो है वो लिहाज रखने की वजह से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने नबी की बात मानी गोया कि अल्लाह की बराह रास्त मानी। तो लिहाजा ये लोग जो हैं मनगढ़ंत चीज़ें बाद में, आज के मुसलमान या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कुरान नाज़िल हो गया, पूरा हो गया, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन इस्लाम हमारा अल्लाह के नबी की निगरानी और आपकी ज़िंदगी में पूरा हो चुका है। जो लोग बाद में बयान करते हैं वो झूठ बोलते हैं, वो इस्लाम पर बुहतान बांधते हैं, वो दीन का चेहरा मसक करना चाहते हैं, वो दीन के जो है वो दुश्मन है और अहले इस्लाम के दुश्मन है, अल्लाह के नबी की सुन्नत और तरीक़े और मनहज के दुश्मन है। हम कभी भी उनको के जो है उनकी हौसला अफजाई नहीं कर सकते, हम उनकी इंशाअल्लाह हौसला शिकनी करते रहेंगे। और हमारी यही ज़िम्मेदारी है सब मुसलमानों की, जो मेरी बात सुन रहे हैं मुसलमान मर्द और औरतें, इनके जो है वो चकनी चुपड़े बातों में ना आए और इनसे फ़रेफ्ता ना हो और फ़रेब में ना आए, इसलिए कि नबी की बात को फॉलो करें, अपने नबी की बात को हिफ़्ज़ करें, इस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत को आगे पहुँचाएँ और उसकी अहमियत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदस फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फहुव रद्दुन। जो हमारे इस दीन में इस्लाम में कोई चीज़ ईजाद करेगा जो इससे पहले नहीं है, जो मेरी ज़िंदगी में मेरे अमल से कुरान के रूह से नहीं है, उसको रद्द करना वो मरदूद है, उस पर हम उसे कबूल नहीं कर सकते। मन आमिल अमल लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जिसने कोई काम भी ऐसा किया जो मेरे अमल से, मेरे सुन्नत से साबित नहीं है, मेरे इस्लाम में मौजूद नहीं है, वो भी उसके ऊपर मरदूद करेंगे, रद्द करेंगे, उसको ठुकरा देंगे, उसको हम कबूल नहीं करेंगे। तो लिहाजा मेरी ये दरख्वास्त है कि ऐसे लोगों को परखें, समझें, सीखें और इनके तरीक़े से परहेज़ करें, अल्लाह के नबी की सुन्नत को रवाज दें, प्रमोट करें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की सपोर्ट करें। अल्लाह हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।